بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، کل 18ویں تراویح پڑھی گئی جس میں 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ آج کی تلاوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ارشاد ہے۔ فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، اور قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی صفت کا ذکر ہے۔ عورت ہو یا مرد، اللہ کے یہاں کسی کی محنت اور کوشش ضائع نہیں کی جاتی۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بعد معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول عام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی کا راز پنہا ہے۔ جو بوجھ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا، وہ انسان نے اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لیا۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آگے فرمایا کہ مشرکین، منافقین پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کی صفت مغفرت و رحمت سے اس پر سورت کا اختتام کیا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہر تعریف کے لائق ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے نبی، انہیں خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا، اور وہ بہکے ہوئے ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں پچھلی معتوب امتوں کی طرح زمیندوز کر دے اور ان پر پتھروں کی بارش برسائیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے لیے سامان تیار کرے۔ پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا، اور ہوا اور تخت کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اہل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی بارش میں عذاب نازل کیا اور انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کیا۔ بعض فرشتوں کے 2 بازو ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں انہیں کوئی نہیں بند کر سکتا، اور جس پر بند کر دیتے ہیں انہیں کوئی نہیں کھول سکتا۔ بڑے عجیب انداز میں قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ آگے فرمایا کہ لوگوں، تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بد اعمال تم کو خوش نما کر کے دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ لوگوں، تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں، بے شک تم اللہ کے محتاج ہو،
اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالی پر گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک جان بھی زندہ باقی نہ رہتی، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو۔ ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے۔ قرآن کا فرمان ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔